اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اللہ پاک کے کلام پاک کے ترجمہ اور تفسیر اور اس کی فیوز و برکات اور فوائد جاننے کی آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کا صحیح نور اور سیرت ہمیں عطا فرمائے، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، با جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لگ کر باللہ، وہ ایک اس کی وزن کو بڑھا دیتا ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ سے اس کی پناہ میں آ جانا یا اللہ سے طلب کرنا۔ من کس سے، کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ من سے، من الشیطان، شیطان سے، شیطان مردود سے، الرجیم اس کے رجم سے، یعنی اللہ پاک کی پناہ مانگنی ہے کہ اس کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، تاکہ وہ کسی قسم کا کوئی شر ہمارے اندر شامل نہ کرے، ہمارے معاملات کو، زندگی کے معاملات کو، ہمارے آخرت کے معاملات کو وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ تو پروردگار عالم نے انسانوں کو شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سی ترکیب، سلوک و احسان عطا فرمائے ہیں کہ شیطان کے شر سے بچنے کی صورت میں ہم اس کی ذات کی پناہ طلب کیے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کو رشوت نہیں دے سکتے کہ وہ یہ پیسے لے لے اور بھلائی کے کام کرے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو سمجھا بجھا نہیں سکتے، اس کو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ اختیار کریں اور وہ بچ جائے، سوائے ایک راستے کے کہ اللہ پاک کی پناہ کو طلب کیا جائے، اور اللہ پاک کی پناہ میں انسان آ جائے تو ہی وہ بچ سکتا ہے، اور اللہ پاک پھر شیطان سے بچا لیتا ہے انسان کو۔ لفظ شیطان شطن سے بنا ہے، جس کے معنی، لفظی معنی جو آتے ہیں وہ دوری کے ہیں، کہ وہ ایک تو انسان کی طبیعت سے دور ہے، بھلائی سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ شاذ سے بھی مشتق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اس کے معنی ہیں کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، دونوں معنی اس کے ٹھیک ہیں۔ اور شیطان کا تصور کوئی آج سے یا ہماری اس شریعت سے نہیں ہے، بلکہ قدیم شاعر جو عرب کے تھے ان کی شاعری میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ اور ویسے بھی آج کے دور میں بھی ہم جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے شیطانی کام کیا ہے، یا تم شیطان ہو، بچوں کو بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں کو مذاق میں بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اتنا ہمیں سوچنا چاہیے کہ شیطان کون ہے؟ یہ راندہ درگاہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سے اسے نکالا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے۔ تو ہم بچے کو ایسا کیوں کہیں، بلکہ کسی بھی انسان کو ایسا کیوں کہیں کہ وہ اللہ پاک رحمت، اس کی رحمت بے پناہ بہت ہے، بہت وسیع ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہماری اپنی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جانی چاہیے، ہماری زبانوں سے یہ اثر انداز ہونے چاہیے، اثر نظر آنا چاہیے کہ ہمیں یہ الفاظ سوچ سمجھ کر بولنے ہیں۔ کیوں کہ جو لب و لہجہ ماں باپ کا ہوگا وہی لب و لہجہ آگے اولاد کا ہوگا، اور ماں کا لب و لہجہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
میں نے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان موجود ہیں۔ وہ کون لوگ شیطان ہیں؟ وہ شیاطین کون ہیں؟ وہ شیاطین جو انسان رحمان والے اگر کام نہیں کرے گا تو وہ شیطان والے کام کرے گا تو وہ شیطان ہی کہلائے گا نا۔ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ نیک کام کرنے سے روکتے ہیں، بھلائی کے کام نہیں کرتے، لوگوں کو تنگ کرنا، ہر طرح کا تنگ کرنا، برائی پھیلانا، برائی پھیلانے والوں کے ساتھ دینا، ان کا ظالموں کا ساتھ دینا، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ اپنے وطن کے ساتھ مخلص نہ ہونا، اپنی زمین کے ساتھ مخلص نہ ہونا، اپنی قبر کے ساتھ مخلص نہ ہونا، اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہ ہونا، وہ سارے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا۔ شیطان کو اوپر مسلط نہیں کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسلط نہیں ہوا، یہ تو اللہ پاک نے بھی اس چیز کا فرما دیا کہ وہ انسان کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، وہ صرف راستہ دکھاتا ہے، آگے کے انسان قدم خود اٹھاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ پر پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے اعوذ پڑھیے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعوذ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ انسان جیسے ہی اس کو پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے تصرف سے وہ اس کی زبان اور اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں کہ اعوذ پڑھنے میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ وہ فوائد ہیں کہ جو انسان کو تباہی والی باتوں سے، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، طرح طرح کے انسان گناہ کرتا ہے، تو جب وہ تعوذ پڑھتا ہے تو اس کی زبان ناپاکی سے پاک ہو جاتی ہے، وہ ناپاکی اس سے دور ہو جاتی ہے، اور منہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس میں جب اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرتے ہیں اور اس کی عظیم و شان قدرتوں کا اقرار کرتا ہے اور اسے باطنی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے احسان اور سلوک سے، اور اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، لیکن وہ دشمن جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اس کا مقابلہ وہ رب تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان عبادی لیسا لاک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ کیسا دیکھیں نا، رب تعالیٰ کی وکالت ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جو خاص بندے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو اس خاص بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں خاص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ طلب عطا فرمائے کہ ہم بھی خاصوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلہ پر اپنے پاک فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے کہ وہ اس کو پھر نیچا دکھاتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھوں مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے۔ یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیطان کو اپنے پر غالب نہیں آنے دینا، نہیں تو وہ ہلاک و برباد کر کے چھوڑتا ہے۔
وہ جہنم کے گڑھوں میں انسان کو گرا کے چھوڑتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے، اور ہر برائی والے کی برائی سے اس کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے۔ برائی کے دفع کرنے اور اس کے معنی اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے ہی یہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فیوز و برکات عطا فرمائے، اور صحیح سے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔